آپ جانتے ہیں کہ یہ جلسہ مرحوم فخر ملت علیہ الرحمہ کی یاد میں منعقد کیا گیا ہے، جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو اپنی قربانیوں سے، اپنی محنت اور جستجو سے اور اپنی دور اندیشی سے مجلس اتحاد المسلمین کو کھڑا کیا۔ اگر آپ مجلس اتحاد المسلمین اور سرزمین دکن کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 1958 میں مولوی عبدالواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعہ نظامیہ کے سے عالم فاضل کی ڈگری حاصل کی، پیشے کے اعتبار سے ایک بہترین وکیل تھے، جب مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء انہوں نے کیا، پولیس ایکشن ہو کر 10 سال کا لمبا عرصہ ہو چکا، عبدالواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء کیا، اس کا نام بدلا اور اس کو ہندوستان کے دستور کے تابع بنایا، اور اس بات کا اعلان کیا کہ مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کے آئین کے مطابق اور ہندوستان کے آئین کے فنڈامنٹل رائٹس کے حقوق جو دیے گئے اس کو حاصل کرنے کی لڑائی لڑے گی، اور مجلس اتحاد المسلمین غریب اور کمزور اور مظلوموں کے لیے کام کرے گی، اور مجلس اتحاد المسلمین سیاست میں اس لیے حصہ لے گی تاکہ غریب اور مظلوموں کو انصاف مل سکے، سیاست میں اس لیے حصہ لے گی تاکہ ان کی ایک سیاسی قیادت کھڑا کیا جائے، اور یہ مقصد کو لے کر عبدالواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے۔ یہی عبدالواحد اویسی تھے جنہوں نے اس وقت کے آندھرا پردیش میں اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ ان مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے جو انکم ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ عبدالواحد اویسی کی دور اندیش نگاہیں یہ دیکھ چکی تھی کہ ہمارے بھارت کے سنویدھان اور آئین میں آرٹیکل 15 اور 16 کے تحت ریزرویشن تعلیم میں اور روزگار میں مل سکتا ہے، اسی لیے سب سے پہلے اگر اس وقت کے آندھرا پردیش میں کسی سیاسی شخصیت نے یا کسی مذہبی شخصیت نے اس بات کا مطالبہ کیا تو ان کا نام عبدالواحد اویسی تھا۔ جب سب سے پہلے بیکورڈ کلاس کا کمیشن بنایا گیا، مرحوم صدر فخر ملت علیہ الرحمہ نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو ان کی پسماندگی کی بنیاد پر ریزرویشن ملنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ عبدالواحد اویسی کو اس وقت کی کانگریس کی حکومت نے 11 مہینے جیل میں نظر بند کیا، اور اس وقت کی کانگریس کی حکومت نے عبدالواحد اویسی کے اکاؤنٹس کو سیز کر دیا۔ اس وقت کی کانگریس کی سرکار نے عبدالواحد اویسی کے اولاد پر، ان کے گھر والوں پر ظلم اور ستم کو ڈھایا۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ عبدالواحد اویسی کے گھر کا پانی بھی بند کر دیا گیا تھا، اور لوگ عبدالواحد اویسی کے گھر کو آنے کو اور ان سے افراد خاندان سے ملاقات کرنے سے ڈرتے تھے۔ 11 مہینے جیل کی صحبت عبدالواحد اویسی کو برداشت کرنا پڑا۔ اس وقت کی حکومت نے کئی پیشکش کیے کہ آپ سیاست سے دستبردار ہو جائیے، مگر عبدالواحد اویسی فخر ملت علیہ الرحمہ نے ان تمام پیشکشوں کو مسترد کیا، ٹھکرایا، اور یہ کہا کہ تم نہیں جانتے تاریخ کو، تم صرف
सीरत النبی کو نہیں پڑھے ہو، میں جانتا ہوں کہ پولیس ایکشن کے اس پرآشوب دور کے بعد جب پنڈت سندر لال اور قاضی عبدالغفار کی رپورٹ نے کہہ دیا کہ پولیس ایکشن کے دوران ہزاروں لوگوں کی موتیں ہوئیں، تو یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، آج بھی نہرو لائبریری دلی میں قاضی عبدالغفار اور پنڈت سندر لال کی رپورٹ میرے اس الفاظ کو آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اس رپورٹ اگر آپ پڑھیں گے تو قاضی عبدالغفار اور پنڈت سندر لال نے کہا کہ 35-50 ہزار سے زائد اقلیتوں کا، مسلمانوں کا قتل ہوا۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہے، پنڈت سندر لال کی رپورٹ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس وقت میں عبدالواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کا نام بدلا، اس کی سیاسی تحریک کا، اس کی سیاسی سفر کا آغاز، کئی الیکشن بھی لڑے، الیکشن میں کامیابی نہیں ملی۔ دارالسلام کا مقدمہ عبدالواحد اویسی 1 سال 2 سال نہیں، 11 سال عبدالواحد اویسی نے دارالسلام کے مقدمے کو لڑا، اور جب دارالسلام کے مقدمے میں کامیابی ملی تو عبدالواحد اویسی نے دارالسلام کو اپنے نام پر نہیں کیا، بلکہ کہا کہ یہ اس عوام کی اور غریبوں کی امانت ہے، اور صبح قیامت تک دارالسلام غریبوں اور مظلوموں کا ایک مرکز رہے گا۔ عبدالواحد اویسی نے دارالسلام پر جو اس وقت کے فائر سروس کا قبضہ تھا ان سے کرایہ حاصل کیا، اور کرایہ حاصل کرنے کے بعد عبدالواحد اویسی نے دارالسلام کے اطراف میں ملکیات کو تعمیر کیا تاکہ مجلس اتحاد المسلمین کی آمدنی کچھ ہو سکے۔ جب عبدالواحد اویسی مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بنے، جب دارالسلام نہیں تھا، جب مجلس کے پاس ایک MLA چھوڑو ایک رکن بلدیہ نہیں تھا، جب عبدالواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کے جلسوں کا آغاز کیا تو شہر حیدرآباد میں عوام میں اتنا خوف تھا کہ لوگ مجلس کے جلسے میں شرکت کرنا چھوڑیے، مجلس کے جلسے میں لائٹ دینے سے ڈرتے تھے۔ یہی عبدالواحد اویسی تھے جنہوں نے مجلس کے جلسوں کو بغیر لاؤڈ اسپیکر اور مائک کے 15-20 لوگ کھڑے ہوتے، ان کے درمیان میں عبدالواحد اویسی چل کر تقریر کرتے، لوگوں میں ایک اعتماد کو بحال کرتے، ڈر اور خوف کو دور کرتے۔ کبھی مجلس کے جلسے میں 2 لوگ، کبھی 5 لوگ، کبھی 10 لوگ، کبھی لوگ اپنے گھر کے کھڑکیوں سے جھانک کر مجلس کے جلسوں کو عبدالواحد اویسی کی تقاریر کو سنتے۔ یہ وہ مرد مجاہد تھا جس نے دیکھ لیا تھا کہ آنے والے 100 سال میں اگر بھارت کے مسلمانوں کو، دلتوں کو اپنے حق کو حاصل کرنا ہے تو ان کو اپنی سیاسی قیادت بنانا پڑے گا۔ میں سلام کرتا ہوں عبدالواحد اویسی کو جنہوں نے سرزمین دکن میں اپنی دور اندیش نگاہوں سے اس بات کو محسوس کر لیا تھا۔ میں سلام کرتا ہوں حضرت اسماعیل صاحب کو رحمت اللہ علیہ کو جنہوں نے انڈین مسلم لیگ کی بنیاد کو ڈالی۔ ان 2 شخصیتوں نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ جب تک مسلمانوں کی، دلتوں کی ایک سیاسی قیادت نہیں بنے گی ان سے انصاف نہیں ہوگا۔ یہی عبدالواحد اویسی تھے جنہوں نے 1961 میں چین کے خلاف تقاریر میں کہا تھا کہ بھارت کو اگر مستقبل میں خطرہ ہوگا تو چین سے ہوگا۔ آج دنیا 2023 میں کہتی ہے کہ چین سے بھارت کو بہت بڑا خطرہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج مجلس اتحاد المسلمین کے پاس 2 اراکین پارلیمان ہیں، 2 اراکین اسمبلی مہاراشٹر میں ہیں، بہار میں 1 ہے، تلنگانہ میں 7 اراکین اسمبلی اور 2 رکن قانون ساز کونسل ہیں۔
اراکین بلدیہ حیدرآباد، تلنگانہ، کرناٹکا، مدھیہ پردیش اور پھر اتر پردیش میں حالیہ دنوں میں مجلس کے 100 سے زائد کارپوریٹر جیت کر آئے، 5 چیئرمین ڈائریکٹ الیکشن میں کامیاب ہوئے۔ میرٹھ کی سرزمین پر مجلس کے میل کے امیدوار نے 1.5 لاکھ ووٹ میرٹھ کے شہر میں حاصل کی اور 11 کارپوریٹر مجلس کے میرٹھ شہر میں کامیاب ہوئے۔ سنبل شہر میں مجلس کا چیئرمین منتخب ہوا اور اس ہمارے مجلس کے امیدوار نے سنبل کے موجودہ رکن اسمبلی سماجوادی پارٹی کے رکن اسمبلی کے گھر کی ایک خاتون کو ہرایا۔ میں آج کے جلسے سے ان تمام اتر پردیش کے ان ذمہ داروں کو، ان لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجلس کے اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ میں ہماری ماں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجلس کی کامیابی کے لیے محنتیں کی اور اپنے ووٹ کا استعمال۔ میں سلام کرتا ہوں سنبل کی ان ہماری ماں اور بہنوں کا جنہوں نے بھوک اور پیاس اور تکالیف کو برداشت کیا اور سنبل سے مجلس کے چیئرمین کو کامیاب کیا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مجلس کے پیغام کو لے کر اور آگے بڑھیں، بھارت کے کونے کونے میں جائیں اور مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریں۔ عبدالواحد اویسی کے زیر قیادت جب پہلا الیکشن لڑا گیا، بلدیہ کا الیکشن لڑا گیا تھا، تو لوگ تعجب کرتے شروع کر دیے، لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ 16 یا 18 اراکین بلدیہ مجلس کے جیت کر آئے تھے، اس میں سے 5 یا 6 ہمارے دلت بھائی رکن بلدیہ منتخب ہو کر آئے۔ تو راتوں رات کانگریس کی حکومت نے جب حیدرآباد اور سکندرآباد کی بلدیہ الگ تھی تو مجلس کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر اور مجلس کی کامیابی کے قدموں کو روکنے کے لیے انہوں نے حیدرآباد اور سکندرآباد کی بلدیہ کو ایک بنا دیا۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اس شخص کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج جمع ہوئے جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ مجلس اتحاد المسلمین کی مضبوطی کے لیے، مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے لگا دیا۔ میری اللہ سے صرف یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فخر ملت علیہ الرحمہ اور ان کے ساتھ وہ تمام جو ساتھیوں نے، ہمارے بزرگوں نے، جو اس وقت جب مجلس کے پاس کچھ نہیں تھا، جنہوں نے تکالیف اور مصائب اور مشکلات کو برداشت کیا، اللہ ہمارے تمام مرحوم قائدین کو، صدروں کو، اراکین کو اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے اور اللہ ہم تمام کو ان کا نیک نعم البدل بنائے اور اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم ان کے راستوں پر چلے، ان کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ عبدالواحد اویسی قرآن اور سنت کے سخت پابند تھے، جامع نظامیہ سے پڑھے ہوئے تھے، اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آج مجلس کے میرے تمام رفقاؤں سے اپیل ہے کہ اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھو۔ افسوس ہوا جب دارالسلام میں ختم قرآن ہوا، آج مجلس کی اتنی بڑی طاقت ہے مگر دارالسلام میں مٹھی بھر اراکین بلدیہ یا صدر و متمدین آئے۔ یاد رکھو، اگر تم اپنے مرحوم قائدین کو بھول جاؤ گے تو پھر اس سے بڑا ناانصافی کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے۔ عبدالواحد اویسی کو ان کی فاتحہ کے دن یا ان کی برسی کے دن لوگوں کی آنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایک احساس ہمارے دلوں میں رہنا چاہیے کہ جب مجلس کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ دارالسلام تھا، اور جب دارالسلام ملتا تھا تو سب سے پہلے سائیکل پر لوگ آتے تھے، رکشہ میں آتے تھے،
بعد میں دور آیا تو موٹر سائیکل پر لوگ آئے. آج ماشاءاللہ اتنی گاڑیاں دارالسلام میں آتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ دارالسلام کا وسیع میدان گاڑیوں سے بھرا پڑا ہے. مگر یاد رکھو یہ گاڑیاں اس لیے آئیں کیونکہ اس وقت کے غریبوں نے اپنا خون پسینہ بہایا. آج یہ شان اور شوکت مجلس کے پاس اس لیے آئی کیونکہ انہوں نے بھوکے رہ کر جیل کی سلاخوں میں اپنی زندگیاں گزار کر زمانے اور ظالموں کا مقابلہ کر کے انہوں نے ہم کو یہاں تک پہنچایا. اس لیے ہم تمام کو ان مرحوم قائدین کی قربانیوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج تلنگانہ ریاست میں 10 سال تلنگانہ ریاست کو بن کر مکمل ہوئے. بہت سے لوگ مجلس کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں، بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں. میں ان تمام لوگوں سے ہی کہوں گا مجلس اپنے موقف میں کبھی تبدیلی پیدا نہیں کرتی. جب تلنگانہ کا ایجیٹیشن عروج پر تھا مجلس نے ایک فیصلہ لیا. لوگ لاکھ باتیں کہہ سکتے ہیں، تاریخ لکھنے والا لکھے گا کہ مجلس نے ایک فیصلہ لیا تھا، مگر ہم اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے. اگر آج مجلس کوئی فیصلہ لیتی ہے تو ہم اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہے. یاد رکھو جو بڑی بڑی باتیں آج کر رہے ہیں یہ اقتدار کسی کے پاس نہیں رہتا ہے. لوگوں کو بڑی غلط فہمی رہتی ہے کہ اقتدار ہمارے پاس رہے گا. اقتدار الیگزینڈر کے پاس نہیں رہا، اقتدار خلجیوں کے پاس نہیں رہا، چندرگپت موریہ کے پاس نہیں رہا، اقتدار بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس نہیں رہا. تو اس لیے جو لوگ آج مجلس کے بارے میں بات کر رہے بولیے آپ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جمہوریت ہے. مگر ہم جب کوئی فیصلہ لے لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس فیصلے سے پیچھے ہٹنے والی جماعت کا نام مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہے. کسی نے کہہ دیا کہ کیا مسلمان ہی مجلس کو ووٹ دیتے؟ کسی نے کہہ دیا کہ کیا مسلمان مجلس کو ووٹ دیتے، ہم کو نہیں دیتے؟ ارے بھائی میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو ایک گناہگار ہوں. یہ تو اللہ کا کرم ہے، صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صدقہ اہل بیت کا، اہل دل کی دعائیں ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ بھی ملتی اور مجلس کامیاب بھی ہوتی ہے. میں اس طرح کے بڑے بڑے دعوے نہیں کر سکتا، نہ کبھی کروں گا. ہاں جب میری جماعت کا فیصلہ ہوگا تو میں اپنے اس فیصلے کو منوانے کے لیے عوام کے درمیان میں جاؤں گا. آپ کہتے رہیے کہ کیا اویسی کے بولنے پر مسلمان ووٹ دے گا یا نہیں دے گا. ارے گھوڑا میدان آگے ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کو ووٹ پڑے گا یا نہیں پڑے گا. کوئی اگر کہتا ہے کہ ہم حیدرآباد سے لڑیں گے، کوئی اگر کہتا ہے کہ مجلس کے خلاف لڑیں گے، ارے میں تو تم کو دعوت دے رہا ہوں، آؤ لڑو میرے خلاف. میں تو تم سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی مجلس سے مقابلہ کرنا ہے مقابلہ کرو. میں مقابلہ کرنے میں جتنا مجھے مزہ آتا ہے بات چیت میں مجھے مزہ نہیں آتا ہے. آؤ مقابلہ کرو، جمہوریت ہے. مگر مقابلے سے پہلے یہ کیوں پکار رہے ہو مقابلہ کریں گے؟ آؤ بابو مقابلہ کرو. ہم بہت سو سے مقابلہ کر کے آئے. نیلم سنجیوا ریڈی نے سمجھا کہ عبدالواحد اویسی کو 11 مہینے جیل میں ڈالنے سے عبدالواحد اویسی کی ہمت ٹوٹ جائے گی، مجلس نہیں بڑھے گی. مگر 11 مہینے کی جیل کی صحبتیں اور تکالیف عبدالواحد اویسی کے حوصلے اور عزم میں اضافہ کر دیا. کانگریس نے سمجھا کہ ان کے بینک اکاؤنٹ کو بند کر دیں گے اور عبدالواحد اویسی کی اولاد پر پینے کا پانی بند کر دیں گے. مگر لوگ نہیں جانتے تھے کہ عبدالواحد اویسی نے اپنی اولاد کی، اپنی نسلوں کی اس طرح تربیت نہیں کی، کیونکہ عبدالواحد اویسی
عزیز جانتے تھے کہ کربلا میں کیا ہوا. عبدالواحد اویسی سیرت النبی کے طالب علم تھے. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مقابلہ کرو. کون روک رہا آپ کو؟ ارے آؤ مقابلہ کرو حیدرآباد کی پارلیمنٹ سے. تم حیدرآباد سے لڑو، میں میدک بھی جاؤں گا، سکندرآباد بھی جاؤں گا، اورنگ آباد بھی جاؤں گا، کشن گنج بھی جاؤں گا. ارے میری مرضی ہے، میری جماعت کا فیصلہ ہوگا. مگر یہ مت کہو جب مقابلہ ہوگا تو رونا نہیں. ارے یہ کیا بات ہے؟ اسی لیے بڑی بڑی باتیں کرنا یہ ان لوگوں کو زیب نہیں دیتا. مقابلہ کریں گے. ارے کون روک رہا بھائی مقابلے سے آپ کو؟ ہم تو ہمیشہ بولتے ہیں کہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ مقابلہ ہونا چاہیے. آپ آئیے، آپ کو لڑنا ہے لڑیے، حیدرآباد لڑیے، چندرائن گٹا لڑیے اکبر کے خلاف، کہیں سے بھی لڑیے، نام پلی لڑیے، آپ کبھی یا خود برا لڑ لیجئے، ملک پیٹ لڑ لیجئے. کون روک رہا آپ کو؟ آئیے مقابلہ کریے. ہم بھی مقابلہ کرنے کو تیار ہیں. ہم کیا یہاں پر جو پہنچے ہیں، ہم کیسے پہنچے یہاں پر؟ ڈیلنگ کر کے پہنچے نہیں، لڑ کے پہنچے. اگر یہاں تک پہنچے تو قربانیاں دے کر پہنچے. اگر ہم یہاں تک پہنچے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک آگے بڑھتے رہیں گے تو قربانیاں دیتے رہیں گے، مقابلہ کریں گے، ظالموں سے پنجہ آزمائی کرتے رہیں گے. ارے اقتدار پر بہت لوگ بیٹھے، نیلم سنجیوا ریڈی سے لے کر اب تک سب نے یہی کہا کہ اقتدار میرے پاس سے نہیں جائے گا. ارے اقتدار کسی کے پاس رہنے والا نہیں ہے. مقابلہ کریے. کون روکتا ہے آپ کو؟ ارے میں کون ہوتا ہوں مسلمانوں کو بولنے کے لیے؟ میں کون ہوں؟ میں تو گناہگار ہوں. میں تو صرف مسلمانوں کے، دلتوں کے، کمزوروں کے درمیان میں کھڑے ہو کر ان کی لڑائی لڑتا ہوں، ان کے حقوق کی بات کرتا ہوں، ان کے حق کے لیے لڑتا ہوں. اور اگر یہ میرا جرم ہے تو سن لو، میں یہ جرم کرتا رہوں گا، کیونکہ مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ جو کمزور ہے اس کو تمہاری آنکھوں میں مضبوط رکھو، جو سب سے آخر ہے اس کو سب سے سامنے لے کر آؤ. یہی ہم کو بتایا گیا ہے. ارے یہ تلنگانہ، میں تو اپنے بچپنے سے، میری عمر 10-11 سال کی تھی جب سے میں اپنے مرحوم والد کی اس لیفٹ ہینڈ ڈرائیو 644 کی جیپ میں اپنے اسکول کی گرما کی چھٹیوں میں، اللہ مغفرت فرمائے، رحمت حسین زیدی صاحب کی، شیخ محمد اختر صاحب کی، اسماعیل زبی صاحب کی، ہمارے مرحوم غلام غوث خان صاحب کی، جن کو لوگ محبت سے ماما کہتے تھے، احمد پاشا قادری میری اس بات کی تصدیق کریں گے. میں بیٹھ کر اپنے والد کے ساتھ اس تلنگانہ سے جاتا تھا. عادل آباد میں اگر گئے تو عادل آباد سے سرپور، کاغذ نگر، منچریال، وہ کریمری کے جنگل سے ہوتے ہوئے جاتے تھے. مجھے سب یاد ہے. تو یہ مت سمجھاؤ کہ میں پیراشوٹ سے اتر کر آیا. میں بھی اسی زمین پر پیدا ہوا، اسی زمین پر چل کر یہاں تک آیا ہوں. تو مجھے معلوم ہے کہ کدھر کیا کام ہو رہا ہے. تھوڑی بہت کنچم پولیٹکس ہم کو بھی آتی، کنچم زیادہ نہیں آتی، لٹل آتی ہے. سالار ملت بولتے تھے. سالار ملت کے تقریر کا تاریخی جملہ محبان مجلس کو یاد ہوگا کہ سالار اپنی تقریر میں کہتے تھے کہ ہم ہواؤں میں سونگ کر نہیں بولتے کہ بارش کب ہونے والی ہے، ہم ہواؤں سے پہلے اس بات کو کہہ دیتے ہیں کہ بارش کب ہو رہی ہے. سالار یہ کہتے تھے کہ ہم راکھ میں پھونک کر خاک اپنے چہرے پر نہیں اڑاتے، ہم راکھ میں پھونک کر خاک اپنے چہرے پر نہیں اڑاتے، جب ہم راکھ میں پھونکتے تو اس میں چنگاری پیدا کرتے. سمجھا کرو آپ.
آپ نہیں سمجھنا چاہ رہے، اب جو دیکھو منہ کو آیا بولتا ہوں۔ دارالسلام، ارے دارالسلام تو چھوڑو پیارے، تم دیکھو اب کیا ہوتا ہے۔ دارالسلام وہ کریں گے، ارے دارالسلام ہم نے اپنے خون پسینے سے حاصل کیا۔ دارالسلام کی ایک ایک انچ زمین پر ان غریب مسلمانوں کے آنسو ہیں۔ دارالسلام کی ایک ایک انچ زمین پر ہمارا پسینہ ہے۔ دارالسلام کی ایک ایک اینٹ ہمارے خوابوں کی تعبیر ہے۔ دارالسلام ہمارے اتحاد کی نشانی ہے۔ دارالسلام ہماری سیاسی طاقت کا مرکز ہے۔ تم سیاسی طاقت کے مرکز سے ٹکرانا چاہتے ٹکرا لو، جو دیواروں سے ٹکراتا ہے اس کا سر ہی پھٹ جاتا ہے۔ میں تم کو روک نہیں سکتا، مگر اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم میں دیوانگی ہے تو تم ہماری دیوانگی کو نہیں جانتے، تم ہماری دیوانگی کو نہیں جانتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر تلنگانہ کے 10 سال منائے گئے۔ میری تقریر پر بہت بڑے تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ کریے تبصرہ، مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگ ٹائم پاس کرنا چاہ رہے کریے، مگر میرا ایک سوال یہ ہے کہ تلنگانہ کے 10 سال کا جو سیلیبریشن منایا جا رہا ہے، اس میں آپ نے کہیں پر اردو میں اشتہار دیکھا؟ دیکھ لو آپ جا کے، اردو میں اشتہار دیکھا آپ نے؟ میں تو نہیں دیکھا۔ نظام آباد کے ہمارے مجلس کے لوگوں کو فون کیا، میں نے کہا جناب ذرا اس نظام آباد میں جو اشتہارات 10 سال کے سیلیبریشن کے لگائے گئے ہیں ذرا بھی آئیے، ایک بھی اردو کا لفظ نہیں۔ اور تلنگانہ میں اردو دوسری سرکاری زبان ہے، اور اردو اکیڈمی کو 4 سال میں 101 کروڑ روپے دیے گئے تھے، جس میں سے اردو اکیڈمی 101 کروڑ جو 4 سال میں دیے گئے تھے اس میں سے صرف 37 کروڑ روپے خرچہ کیے۔ اب آپ بتائیے اس کا ذمہ دار میں کیسے ہوں؟ کیا حکومت اس پر کچھ تبصرہ کرے گی؟ اب ہمارے مخالفین بولیں گے آپ کیا کریں؟ تو ہم یہ کریں کہ اکبر الدین اویسی اور اراکین اسمبلی کی نمائندگی پر ہم نے تلنگانہ کی گورنمنٹ کو مجبور کیا اور 66 اردو آفیسرز کا تقرر کیا، ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ میں، کلیکٹریٹ میں، منسٹروں کی پیشیوں میں۔ یہ مجلس کا کارنامہ تھا، مگر افسوس ہوا کہ 10 سال کا جشن منایا جا رہا ہے اور ایک بھی اردو میں کہیں اشتہار نہیں آتا، صرف تیلگو میں اشتہار نظر آتے۔ یقیناً تیلگو فرسٹ لینگویج ہے، مگر اردو سیکنڈ لینگویج بھی تو ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو بولتے تھے گنگا جمنی تہذیب ہے؟ کہاں ہے میرے بھائی؟ اردو کو نظر انداز کر کے رکھ دیا گیا۔ 10 سال ریاست تلنگانہ کے منائے جا رہے ہیں۔ وزارت اقلیتی بہبود، منسٹری آف مائنارٹی ویلفیئر کو 15,000 کروڑ روپے بجٹ میں دیے گئے، اس میں سے خرچہ کتنے ہوئے؟ 9,000 کروڑ۔ اگر اس سال کے بجٹ کو نکال دیا جائے تو قریب 12,800 کروڑ روپے الوکیٹ ہوئے اور ایکسپینڈیچر خرچہ ہوا صرف 8,800 کروڑ کا۔ 4,000 کروڑ روپے کم ہو گئے۔ یہ کیوں کم کر دیے گئے؟ اس کا جواب حکومت کے پاس ہونا چاہیے۔ اچھا، تلنگانہ میں 20 ایس پیز ہیں، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہیں، اس میں سے صرف ایک مسلمان غوث اعظم ایس پی ہے ملک کے۔ پھر مجھ پہ الزام لگاتے بی جے پی والے، امت شاہ حیدرآباد جیسا اتریں گے، اب آنے والے ہیں، اخبار کی رپورٹ ہے، جیسا شاہ صاحب اترتے ان کے پیٹ میں درد ہوتا، اور تقریر شروع کرتے ہی بولتے ایم آئی ایم پارٹی، بھائیو بہنوں
पास है, 4% हम खत्म कर देंगे। अरे भाई, मेरे हाथ में अगर गाड़ी का स्टीयरिंग है तो 20 जिले में एक मुसलमान एसपी क्यों है? कौन जिम्मेदार है इसका? 33 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में एक मुसलमान एसपी है जगतियाल जिले की, इसका जिम्मेदार मैं हूं क्या? हम पूछना चाह रहे हैं कि अगर इल्जाम मजलिस पे लगता, वो हिंदी का लफ्ज है तुष्टीकरण की राजनीति मजलिस कर रही है, अंग्रेजी में बोलते हैं अपीसमेंट के, मजलिस को खुश किया जा रहा है। कौन सा खुश किया जा रहा है हमारे को? हमारे बजट के पैसे 4000 करोड़ रुपए नहीं दिए, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, एक मुस्लिम एसपी है, मगर बीजेपी बोलते नहीं इनो चला रहे। अरे कौन चला रहा मेरे को मालूम। और फिर आप देखो तेलंगाना में उस्मानिया यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कौन है? डी रविंदर साहब है, उनकी कास्ट क्या है? यादव है। रजिस्ट्रार कौन है? लक्ष्मी नारायण साहब, वो दलित है, माला कम्युनिटी से है। काकतिया यूनिवर्सिटी वरंगल के वाइस चांसलर रमेश साहब हैं, मुरूर कापू है। बैकवर्ड क्लास के रजिस्ट्रार श्रीनिवास राव अपर कास्ट के हैं। सत्यवाहाना यूनिवर्सिटी करीमनगर के वाइस चांसलर जनाब मल्लेश साहब माला बरादरी के दलित हैं। रजिस्ट्रार वरा प्रसाद हैं, अपर कास्ट के हैं। तेलंगाना यूनिवर्सिटी निजामाबाद के वाइस चांसलर रविंदर साहब हैं, बीसी हैं। बनिया कम्युनिटी के रजिस्ट्रार यादगिरी है, मुनूर कापू हैं। पालमोर यूनिवर्सिटी महबूब नगर के वाइस चांसलर लक्ष्मीकांत राठौड़ हैं, हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब के लंबाड़ा भाई हैं। रजिस्ट्रार गिरिजा है, जो दलित मादिगा के एससी हैं। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी नलगुंडा के वाइस चांसलर गोपाल रेड्डी साहब हैं, रेड्डी बरादरी से हैं। रजिस्ट्रार कृष्णा राव साहब हैं, माला हैं, शेड्यूल कास्ट। हैदराबाद मजबूत होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दारुल सलाम में हम बैठ के काम करते, हम अपॉइंटमेंट लेके लोग नहीं आते हमारे पास, अपॉइंटमेंट लेके आने का टाइम ही नहीं है हमारे पास। और अगर कोई दारुल सलाम में आकर मुझसे बोलता मेरे को फुला शख्स भी जाए, तो मैं उनको बोलता हूँ फुला शख्स को आके बोलो तुमको जानते। साफ हम कहते हैं वो फुला नहीं, डायरेक्ट आओ, बात करो, काम हुआ अच्छा है। बाज़ वक़्त नहीं भी होता, बाज़ वक़्त नहीं भी होता काम, मगर लोग अवाम को मालूम कि यहां पर गए तो इल्हाम मिल जाते, यहां पर गए तो इनका काम हो जाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निजाम, ये काम का तरीका सालारे मिल्लत ने डाला था। तो अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर तेलंगाना की हुकूमत से मैं खास तौर से ये कहना चाहूंगा, ये धरनी बहुत बड़ा दर्द हो गया भाई। अब आप लोगों को नहीं मालूम धरनी से क्या फायदा हो रहा आपको, मगर धरनी में वो जो हिबा होता है ना, ओरल गिफ्ट जब करते धरनी में चढ़ता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले बता दिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ओरल गिफ्ट हो सकता मुसलमानों में, मगर धरनी में चढ़ता ही नहीं उन्हें। अरे काय का धरनी है भाई ये। और फिर धरनी के ताल्लुक से हम तो हुकूमत को बताना चाहेंगे, अगर एक पर्टिकुलर सर्वे नंबर रिकॉर्ड हो गया नोशनल खाता बोल के, और रिकॉर्डेड हो गया प्रोहिबिटेड प्रॉपर्टीज वेबसाइट में, तो सर्वे नंबर को बदल ही नहीं सकते। और धरनी से लोग परेशान हो रहे हैं, गरीब परेशान है। फिर कन्वर्जन ऑफ लैंड नाला करेंगे, ये आपका शेरलिंगमपल्ली, गंडीपेट, बालापुर, महेश्वरम आपका इलाका, राजेंद्र नगर, केसरा, मलकाजगिरी, यहां पर कीमतें बढ़ गई, नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट है, तो इसको बदलना जरूरी है ना। नाला टू प्लॉट उन्हें करता ही नहीं धरनी, यानी इतने तकालीफ इस धरनी में। फॉर्म 32A का मसला है, उसमें क्या होगा बताओ आप। अच्छा, कई इसमें चीजें
لکھ کر لے کر آیا ہوں میں. کئی بار لیٹر بھی لکھا چیف منسٹر کو, اب دوبارہ لکھ دیتا ہوں. نہیں معلوم پہنچے گا یا دیکھیں گے کیا کریں گے, وہ ان کا معاملہ ہے. مگر دھرنی سے غریب بہت پریشان ہے, عوام بہت پریشان ہے, اور ہبا تو ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا یہ جو بی جے پی کے لوگ پورے ملک میں, پورے دیش میں نفرت کی فضا کو بڑھا رہے ہیں. ابھی مہاراشٹر کولہاپور میں ایک دھرنا ہو گیا, 30,000 RSS کے لوگ روڈ پر نکل کر آ گئے. اور کیا نکل کر آئے کہ کسی نے ٹیپو سلطان کی فوٹو لے کر نکلا تو آپ روڈ پر نکل کر آ گئے. میں نریندر مودی دیش کے پردھان منتری وزیر اعظم سے اور بی جے پی RSS سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب آپ نے ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ میں اس کے فرسٹ شیڈول میں آپ نے اس کو کہا کہ بین ہے, تو آپ ایک لسٹ بنا دو کہ نام ٹیپو رکھے تو بین, اورنگزیب رکھے تو بین, بابر رکھے تو بین, خلجی رکھے تو بین, جہانگیر رکھے تو بین, بہادر شاہ ظفر رکھے تو بین, شاہ جہاں رکھے تو بین, قلی قطب شاہ رکھے تو بین. نکال دو لسٹ. یہ نام بھی نہیں رکھ سکتے آپ, بول دو. ٹیپو کی فوٹو لے کر گئے تو ان کا ایک منسٹر ہے مہاراشٹر کا, گارڈین منسٹر دیپک کیسرکر ان کا نام ہے. انہوں بولے کہ ہم 21 لوگوں کو پکڑ لیے. فوٹو رکھنا جرم ہے تو بتاؤ کون سا سیکشن ہے IPC کا. آپ کے پاس پروہیبٹڈ لسٹ ہے تو ناموں کی لسٹ بھی بنا دو آپ, اور بول دو کہ اسد الدین اویسی نام نہیں رکھنا, ورنہ اس کی زبان سے بھڑکاؤ بھاشن نکلتا. بول دو یہ نام نہیں رکھ سکتے آپ. اور اب یہ بول دو کہ وہ پروہیبٹڈ ناموں کی لسٹ میں ہم گوڈسے کا نام نہیں رکھیں گے کیونکہ ہمارا پیارا ہے, ہم آپٹے کا نام نہیں رکھیں گے کیونکہ ہمارا وہ دلبر ہے, مدن لال پہوا کا نام نہیں رکھیں گے کیونکہ ہمارا دودھ پیڑا ہے. اب نام پہ بھی معاملہ آ گیا, نام پہ. ارے وہ ٹیپو کی بھی فوٹو نہیں تھی, وہ کسی اولیاء اللہ کی فوٹو تھی. بچے جا کر سمجھائے پولیس والوں کو, مگر انہوں بول دیا نہیں فوٹو نہیں رکھنا. مہاراشٹر کے ہوم منسٹر دیویندر فڈنویس بولے یہ اورنگزیب کی اولاد. اچھا آپ کو پورے معلوم کون کس کی اولاد ہے, آپ کو معلوم؟ میرے کو نہیں معلوم تھا, اس سے ایکسپرٹ ہے آپ. تو پھر یہ گوڈسے کی اولاد کون ہے بولو ہم کو؟ یہ آپٹے کی اولاد کون ہے ہم کو بولو؟ یہ ان کی اولاد. ارے بابا یہ تو بتاؤ, مہاراشٹر میں آپ نے حکومت نے 50 جلسے کروائے, کس کے نام پہ؟ لو جہاد کے نام پہ. اچھا آپ کو معلوم لو جہاد پہلے کہاں شروع ہوا تھا؟ سب سے پہلے مانے لو جہاد کا مطلب کوئی مانے جھوٹ دھوکہ دینا. اب میں بتاتا ہوں آپ کو, کل اگر کوئی سنگھی RSS یا امبیڈکر کا دشمن یا مسلمانوں کا دشمن یا سنویدھان کا دشمن لو جہاد بولا تو بولا رہے چپ. اب سنو, یہ ایک آدمی کا نام تھا آپٹے, ایک آدمی کا نام تھا مدن لال پاوا. آپٹے کون تھا, مدن لال پاوا کون تھے معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم, پڑھتے نہیں نا, خالی یہ بس کھلونا دیکھتے رہتے. نہیں کتنے لائک آئے رہے دیکھ, کتنے آئے دیکھ, میں انسٹاگرام پہ کتنا دیکھ. ارے کیا ہے پڑھو ذرا. بہرحال یہ آپٹے مدن لال پاوا
گوڈسے کے ساتھ مل کر مہاتما گاندھی کے قتل کے مجرم ہیں. انہوں نے مہاتما گاندھی کو قتل کیا. تو یہ جو آپتے ہیں انہوں شادی شدہ تھے، آپتے شادی شدہ تھے، مگر چونچ مارنے کی بیماری تھی ان کو. اب اولڈ سٹی کے حیدرآباد کی زبان ہوا تو بولتے میاں بڈھا ہو گیا دیوارہ کودنا چھوڑ دے. تو میں نہیں بول سکتا مگر بولتے میں نہیں بولتا ہوں، اس میں بھی بولتا ہوں آپ کو. تو آپتے کیا تھے؟ شادی کر لیے مگر رنگیلے تھے. تو آپتے کیا کرے؟ ایک کرسچین بچی تھی اس کا نام منورما تھا، اس سے عشق میں مبتلا ہو گئے. شادی شدہ تھے، اس سے رنگ رلیاں منا رہے تھے. انہوں بمبئی میں پڑھتے تھے تو انہوں جا کے ان کو چوپاٹی پہ لے کے جاتے تھے، بیٹھ کے پکچر دیکھتے تھے. بہت بڑے اب نہیں بول سکتا، 12 لمبی کہانی ہے ان کی. اور اس کو بول کے گئے کہ میں دلی جا رہا ہوں. بولے نہیں کہ گاندھی کو مارنے جا رہا ہوں، میں دلی جا رہا ہوں، پھر بعد میں آ تو اپن پھر ملیں گے. دلی گئے اور گاندھی کو مارنے سے پہلے اپنے ماں باپ کی پسند کی ایک بچی کو بھی دیکھ کے آئے کہ اس سے شادی کروں گا. اس کو لے جا کے ساڑی بھی دیے. اب اس کو کیا بولتے بولو؟ شادی شدہ ہے اور پھر آپ ایک سے ایک لڑا رہے ہیں. اس کو بھی دھوکا اور جا کے تیسری کو بول رہا میں تیرے سے شادی کروں گا. اور پھر گاندھی کو قتل کرنے کے بعد واپس آ کر منورما کے ساتھ منورما کر رہے تھے. تو جب اس کو پولیس جا کر بولی کہ یہ آپٹے ہے، پاپی ہے، یہ گاندھی کا قاتل ہے، تو منورما نے کہا، یقین نہیں آیا اس کو. اس نے کہا کہ اس فون پر ٹھہرو، اس کا فون آنے والا ہے. فون آیا تو اس وقت کی پولیس کو معلوم ہوا کہ آپتے ایک جگہ پر ہے، وہاں جا کر آپتے کو پکڑ لیے. اس کو کیا بولیں گے بی جے پی والے؟ اس کو کیا بولیں گے بی جے پی والے؟ بولو. اور پھر یہ ایک صاحب ہیں مدن لال پہوا، ان کی بھی بڑی رنگین داستان ہے. احمد نگر جو مہاراشٹرا میں ہے، وہاں کی ایک بہت بڑی طوائف عورت تھی. ہاں تم سنو، ابھی رنگین بات کرو، تمہارے کو ایک سائڈ اڑو رہے، بیٹھے رہو. یہ مدن لال پاوا صاحب احمد نگر میں تھے تو ان کو وہاں پر ایک طوائف کی بیٹی تھی. وہ طوائف کی بیٹی سے عشق میں مبتلا ہو گئے اور اس کے ساتھ انہوں نے جو بھی، تو مدن لال پہوا اس کا نام شیونتی تھا. کیا نام تھا اس کا؟ شیونتی. یہ مدن لال پہوا بھی گاندھی کے قتل میں ملوث تھے. یہ ریفیوجی تھے پاکستان اس وقت کے، وہاں سے آئے تھے. گاندھی کے قتل کے بعد جب ان کو گرفتار کیا گیا تو یہ شیونتی جس نے قسم کھائی تھی کہ میں طوائف کی طرح زندگی نہیں گزاروں گی، میں مدن لال پہوا کے ساتھ شادی کروں گی، اس کا دل اتنا ٹوٹا کہ وہ اپنی ماں کی طرح طوائف بن گئی. یہ وہ لوگ ہیں، ارے یہ لوگ دھوکہ دینے والے ہیں، یہ لوگ گنجے لوگ ہیں. اور 1988 میں شیونتی کی موت ہوئی. اب آپ بتاؤ، اچھا یہ مدن لال پہوا گاندھی کے قتل میں سزا ہوئی، پھانسی نہیں ہوئی تھی، چھٹ گئے. 64 میں چھٹے. تو 64 میں چھٹ گئے تو لیلا کے پاس جانا نہ، دیکھو میں آ گیا، نہیں گئے، شادی کر لیے. انہوں آ کے ہم کو آئینہ دکھا رہے، ارے تمہاری تاریخ کو جانتا ہوں میں، تمہارا شجرا کھول سکتا ہوں پورا. اب خالی 2 ایگزامپل دیا ہوں، اگر اور دوں گا تو بہت تکلیف ہو جائیں گی بی جے پی سنگھ پریوار والوں کو. اب آپ ہم کو بول رہے لو جہاد. اچھا وہ ایک بھوپال کا مزے کا قصہ ہوا، پڑھے اخبار میں؟ نہیں پڑھے؟ نہیں پڑھتے تم لوگ؟ خیر میں ہی پڑھا.
وہ ایک بی جے پی کی ایم پی ہے محترمہ، ان پہ بہت بڑا وہ مالیگاؤں کا مقدمہ چل رہا، تو ایک بچی کے اماں بابا ان کو جا کے بولے میڈم ہماری بچی کسی کے عشق میں مبتلا ہو گئی، تو انہوں نے بولے اس کا ایک ہی علاج ہے، اس کو لے جا کر کیرلا پکچر دکھائیں گے۔ کیا نام ہے کیرلا؟ ہمارے ایم ایل اے اچھا جانکاری رکھتے ہیں۔ تو بہرحال کیرلا سٹوری لکھ جا کے وہ میڈم دکھائے بچی کو، انہیں دیکھنے کے دن اسی رات اپنے گھر سے بھاگ گئے۔ ارے کیا دکھایا رے بھائی تو اس میں؟ انہوں بھاگ گئے، میڈیا لکھا میں نے لکھا، انہوں بھاگ گئے۔ اسی لیے ہم بول رہے گورنمنٹ سے یہ عشق کے معاملات میں مت آؤ، آپ جو صحیح کر رہا ہے کر لیں دو، مگر آپ کباب میں ہڈی نہیں بنیں گے بلکہ پتھر بنیں گے۔ اب آپ بولتے لو جہاد، اچھا اگر مہاراشٹر میں لو جہاد ہو رہا ہے تو ایک ایسٹیمیٹ دو، نمبر دو کہ احمد نگر میں یہ ہوا، کولہاپور میں یہ ہوا، سانگلی میں ہوا، ویسٹرن مہاراشٹر میں ہوا، مراٹھواڑہ میں ہوا، بتاؤ کچھ نہیں ہے، نہیں لو جہاد ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، کدھر ہو رہا ہے؟ 50 جلسے بی جے پی کی سرکار نے مہاراشٹر میں کروائے صرف نفرت پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ اور میں کھڑے ہو کر ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سازش یہی ہے کہ پارلیمنٹ کے الیکشن سے پہلے مہاراشٹر میں کوئی فساد کروایا جائے۔ میں سلام کرتا ہوں اورنگ آباد کے ہمارے مجلس کے اراکین کو اور امتیاز جلیل کو، جب مہاراشٹر اورنگ آباد میں فساد کرانے کے لیے پوری کوشش ہو رہی تھی تو امتیاز جلیل نے 3 گھنٹے ایک مندر کے سامنے کھڑے ہو کر مندر کی حفاظت کی اور فساد ہونے نہیں دیا۔ اس گرپ پر امتیاز جلیل نے پانی ڈال دیا۔ اسی لیے ہم مہاراشٹر کی بی جے پی کی حکومت سے، گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ کہہ رہے کہ آپ روکو ان چیزوں کو۔ مہاراشٹر میں آپ کو پارلیمنٹ جیتنا ہے وہ الگ بات ہے، مگر اس طرح سے نہیں ہوگا۔ آپ کی سرکار ہے، 30,000 لوگ کیسے نکل کر آ گئے؟ اور یہ کون سی زبان ہے ایک ڈپٹی چیف منسٹر کی، جو چیف منسٹر تھا 5 سال کے لیے، اور جو اس کے اطراف کے لوگ بولتے ہیں کہ ایک دن وہ پردھان منتری بھی بن سکتا ہے، وہ کہہ رہا اورنگزیب کی اولاد۔ پھر گوڈسے کی اولاد کون ہے؟ آپٹے کی اولاد کون ہے؟ مدن لال پاوا کی اولاد کون ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر آپ دیکھیں گے مدھیہ پردیش میں ایک دامو ایک ضلع ہے، وہاں پر ایک گنگا جمنا اسکول ہے۔ اسکول نے اشتہار دیا کہ ہمارے پاس اتنے بچیاں پاس ہو گئے اعلیٰ درجات میں۔ ایک بچی کی فوٹو تھی دوپٹہ ڈالے ہوئے، تو مدھیہ پردیش کے چیف منسٹر کا بیان آ گیا، میں اپنی بھتیجیوں اور بھانجیوں پر زبردستی حجاب ڈالنے کی مخالفت کرتا ہوں۔ گنگا جمنا اسکول میں پہنچ کے اس کا ایفیلیشن کینسل کر دی بی جے پی نے۔ پھر کلیکٹر کو بولے، داموں کے کلیکٹر گئے، کلیکٹر جا کر دیکھے تو معلوم ہوا کہ ایسا کوئی زبردستی ہے ہی نہیں، کسی کو حجاب نقاب یا دوپٹہ کا پریشر ہی نہیں ہے۔ کلیکٹر نے ٹویٹ کیا کہ سب بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ ایس پی نے کہا کہ جھوٹ ہے وہاں کے سپرڈنٹ پولیس نے، مگر اس کے باوجود بھی مکھیہ منتری بولے نہیں کچھ تو ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں پر اس ضلع کے بی جے پی کے صدر نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جو اپنے آفس کو جا رہا تھا تو اس کے منہ پر کالی انک پھینک دی کہ تو نے صحیح رپورٹ نہیں دی، وہاں پر بچیوں کو، ہندو بچیوں کو حجاب پہنایا جا رہا ہے۔ کلیکٹر بول رہا ہے، ایس پی بول رہا ہے، مگر نفرت ہے مسلمانوں سے۔
نفرت ہے ہماری بچیاں حجاب پہنتی ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا کہہ سکتا ہوں میں؟ اتر پردیش میں بریلی سے دلی بس جا رہی ہے، بس رستے میں روکی تو کسی مسلمان نے کہا کہ بھائی ایک 3 منٹ رک جاؤ، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نماز پڑھے تو کیا ہوا؟ 3 منٹ صرف 2 مسلمان نماز پڑھے تو کرشنا پال سنگھ ڈرائیور کو یادو جو کانٹریکٹ کا امپلائی کرشنا پال یادو کو سسپینڈ کر دیے، موہت یادو کو برطرف کر دیے۔ کیا بولتے؟ صرف 2 منٹ بس زیادہ رکی، مسلمان نماز پڑھے۔ ارے نماز پڑھے تو کیا قیامت آ گئی بولو؟ اگر نماز پڑھنا گناہ ہے تو پورے گورنمنٹ کے دفتروں سے کسی کا بھی مذہبی نشان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کوئی کلکٹر کا آفس کا اناگریشن ہو، سیکریٹریٹ کا ہو، کوئی مذہبی تہوار نہیں ہونا چاہیے۔ 2 منٹ کے لیے بس رکی تو آپ نے بس کے ڈرائیور کو سسپینڈ، اور بیچارہ جو کانٹریکٹ امپلائی تھا موہت یادو، اس کو آپ نے برطرف کر دیا۔ اور سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس کی آپ بات کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر آپ دیکھو یہ جو ہمارے دشمن ہیں سیاسی، بار بار کھڑے ہو کے بولتے کانگریس یہ، کانگریس وہ، ہماری وہ ہے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اجی حضرت خالی بولتے یا کچھ کرتے بھی تم لوگ؟ راجستھان میں موسم خان ایک نامی شخص کو لکشمن گڑھ کے ان کو جلا دیا گیا، کانگریس کی سرکار ہے۔ پھر وہاں پر جنید اور نصیر کو زندہ جلا دیا گیا، کڈنیپ کر کے لے کر گئے ہریانہ کو، زندہ جلا دیا جنید نصیر کو۔ 4 مہینے ہو گئے، 11 میں سے خالی 3 کو پکڑے، 15 لاکھ کا اعلان، صرف 5 لاکھ دیے۔ ارے کانگریسیوں جو مجلس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، جاؤ نا وہاں جا کر بولو تمہارے کانگریس کے چیف منسٹر کو، اشوک گہلوٹ کو۔ اور حد تو یہ ہو گئی کہ جو حافظ جابر جو جنید اور نصیر کے انصاف کے لیے لڑ رہا تھا، اس پر 307 کا جھوٹا مقدمہ ڈال کے جیل کو بھجا دیے، اس کے ساتھ 4 عورتوں پر کیس بک کر دیے۔ اب آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نفرت پھیلانے کا کام کیا جا رہا ہے، لڑائی لگانے کا کام، آگ لگانے کا کام حکومتیں کر رہی ہیں۔ کانگریس کی حکومت ہے، انصاف نہیں کرتے۔ ارے آپ 4 مہینے ہو گئے، 15 لاکھ نہیں دے سکتے اشوک گہلوٹ؟ آپ 4 مہینے ہو گئے، آپ گرفتار نہیں کر سکتے جنید نصیر کے قاتلوں کو۔ مگر یہ جو سیکولرزم کا نقاب پہن کر مجلس پر وار کرتے ہیں، ارے چلو بھر پانی میں تم لوگ ڈوب مرو تم لوگ، تم میں ہمت نہیں ہے یہ تمام باتیں کرنے کی۔ جب مجلس کرتی ہے تو بولتے اویسی کی زبان سے جو فرقہ پرستی ٹپکتی ہے، میں کہاں فرقہ پرستی کی بات کر رہا ہوں، میں ایک بات فیکٹس پر کر رہا ہوں، فیکٹس کی بنیاد پر سچائی کو بیان کر رہا ہوں۔ اتراکھنڈ میں ایک علاقہ ہے، وہاں پر 2 لوگوں نے مل کر ایک اکثریتی ہمارے ہندو بھائی کی بیٹی کو جو انڈر ایج ہے اس کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی، تو مسلمان اور ایک ہندو دونوں گرفتار ہو گئے، مگر اس علاقے میں پوسٹر لگا دیے گئے 15 جون تک خالی کرو ورنہ ایسا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ آخر کیوں مسلمانوں کو، دلتوں کو، آدی واسیوں کو اس طرح دبایا جا رہا ہے کہ ہم کو دبانے سے، ہم کو ڈرانے سے، ہم کو مارجنلائز کرنے سے، ہم کو ایلینیٹ کرنے سے کہ آپ سत्ता میں آ جائیں گے؟ اگر آ بھی جائیں گے تو کون سا آپ
آپ کو کامیابی ملے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اتر پردیش میں کوٹ میں ایک قیدی کو پھر گولی مار دی گئی، وہ مر گیا وہاں پر۔ میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ جمہوریت میں گولی سے نہیں مارا جاتا کسی کو، عدالت سے فیصلے دیے جاتے ہیں، مگر کورٹ کے اندر آ کر اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب آپ بتائیے کون سی چیز باقی رہ گئی ہے؟ اب لوگ ہم پہ کہتے نہیں ابھی بھی ایسا کرنا ہے، ابھی بھی ویسا کرنا ہے۔ میرے بھائی، سچائی کو پہچانو، سچائی کو جانو، اپنے فیصلے صحیح لو۔ مگر سب لوگ یہ جو دلی میں بیٹھے ہوئے چودھری ہیں نا، جو سودا کرتے ہیں مسلمانوں کے نام پر، ارے RSS سے تم بات کرو گے اور تم سیکولرزم کو بچاؤ گے؟ RSS سے تم بات کرو گے اور سیکولر پارٹیوں کو کامیاب کرو گے؟ اور عزیز دوستوں اور بزرگوں، 288 لوگ ٹرین کے حادثے میں مر گئے۔ ہمارے پرائم منسٹر بھی پہنچ گئے، مگر کیسے حادثہ ہوا وہ مرنے والے نہیں معلوم کس کے بھائی بہن تھے۔ مگر ہمارے وطن عزیز میں جب غریب مرتا ہے، چاہے کسی مذہب کا ہو، ہندو ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، جو غریب مرتا ہے تو غریب کی جان کی قیمت ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ سب مرتے ہیں، مگر دلت جب غریب مرتا ہے، مسلمان یا غریب ہندو مرتا ہے، کوئی اس سے کوئی انصاف نہیں ہوتا۔ 2 دن 4 دن اخبار میں نیوز بنتی ہے، اس کے بعد کوئی اس غریب کو پوچھ کر نہیں دیکھتا۔ آپ کو معلوم، آدیواسی لوگ ہمارے ملک میں 70 لاکھ آدیواسی لوگ ڈسپلیس ہو چکے، کوئی پرسان حال نہیں۔ 288 لوگ مر گئے، اسکریشیا لے لو، موج بناؤ، مگر کیسے مرے اس کا جواب کون دے گا؟ کیوں مرے اس کا جواب کون دے گا؟ کیا وزیر اعظم کے جانے سے انصاف ہو جائے گا؟ اب CBI کو دے دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے جب اس طرح کے نظارے ہم دیکھتے ہیں۔ 3 ٹرین، 1 2 3 ٹرین میں ٹکر، اور وشوا گرو کی بات نریندر مودی کرتے ہیں۔ بھارت سپر پاور بن گیا ہے، 3 ٹرین کی ٹکر کو آپ نہیں روک سک رہے۔ مجھے معلوم کہ آج کی تقریر کے بعد بہت تکلیف ہوگی BJP والوں کے پیٹ میں، مگر سچائی کو بیان کر رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پولنگ بوتھ پر اپنی ابتداؤں کو بناؤ، اپنی طاقت کو دکھاؤ، اور جب وقت آئے گا ایک صحیح فیصلہ انشاءاللہ لیا جائے گا۔ میں مقابلے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، آپ آئیے، لڑیے حیدرآباد، کون روک رہا ہے آپ کو؟ یو آر ویلکم۔ مگر ایک بات جان لو، حیدرآباد کی جو سیٹ ہے نا، جو مجلس کی جو پہچان ہے، جو مجلس کی طاقت ہے، اگر اس اسمبلی کانسٹیٹوئنسی میں تم بیٹھے ہو تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب کبھی الیکشن آتا تمہاری زبان پر پہلے ہوتا کہ یا اللہ میری جماعت کو تو پہلے کامیاب کر۔ دعا کرتے ہیں نا آپ لوگ، یا اللہ ہماری جماعت کو، ہماری طاقت کو، ہماری شناخت کو، ہماری پہچان کو، ہمارے بزرگوں کی محنت کو کامیاب کر دے۔ یہ میری طاقت ہے، یہ دعائیں میرے ساتھ ہیں، تمہارے آنسو میرے ساتھ ہیں، میرے اس عزت دار ماں اور بہنوں کی دعائیں میری ساتھ ہیں۔ آپ مقابلہ کرنا چاہ رہے، آزما لو۔ دولت سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا، دعاؤں سے کامیاب ہوتا ہے۔ اگر دولت سے کامیاب ہوتا تو پھر بہت لوگ کامیاب ہو جاتے۔ کوئی ظلم سے کامیاب نہیں ہوتا،
کوئی خدمت سے کامیاب ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ تمام کا شکریہ کہ آپ آئے، میں آپ کا شکریہ، میری باتوں پر غور کریے، مجلس کو مضبوط کریے اور اپنی جماعت کے لیے تیار رہیے۔ السلام علیکم۔ ریا کلینک نرمل میں جڑی بوٹیوں سے بہترین علاج کا واحد مرکز، جہاں ڈاکٹر راہل کمار اور ڈاکٹر سچترا بغیر آپریشن کے ان بیماریوں کا علاج کریں گے۔ پائلز، ہائیڈروسیل، بلیڈنگ پائلز، فشر، سیکس کے علاوہ خواتین کے اندرونی امراض کے لیے خاتون ڈاکٹرز کی بھی سہولت۔ ریا کلینک، رب پیدا کریں، بدھوار پیٹ روڈ نزد 4 نمبر مندر، نرمل۔ ریا کلینک، فون نمبر ہے 9177799505 83413374641۔